جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کیا یوکرینی فوج پاکستانی اسلحہ استعمال کر رہی ہے روس کے خلاف؟ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں اور کچھ مزید چیزیں کوشش ہوگی کہ ان کے اوپر بھی روشنی ڈالی جائے آج کے اس ولاگ کے اندر۔ یہ جو پاکستانی اسلحہ یوکرین کی فوج استعمال کر رہی ہے، جو اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے، میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں، لیکن پہلے مذاکرات کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ مذاکرات کا جو دوسرا دور تھا اب وہ اگلے ہفتے تک ایک طرح سے اس کو روک دیا گیا ہے۔ اگلے ہفتے دوبارہ بیٹھک ہوگی، مختلف چیزیں یہاں پہ طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی بھی کچھ ڈیمانڈز کر رہی ہے، حکومت بھی کچھ ڈیمانڈز کر رہی ہے۔ اب یہ جو مذاکرات کے اندر اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بنیادی طور پہ کس کے زیادہ قریب ہیں؟ کیا وہ شہباز شریف صاحب کے زیادہ قریب ہیں یا نواز شریف صاحب کے زیادہ قریب ہیں؟ نواز شریف صاحب کے لیے وہاں پہ کیا مانگا جا رہا ہے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ دونوں طرف سے کچھ چیزیں ذرائع کے ذریعے ہم تک بھی پہنچی ہیں کہ وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی خواہش ہے کہ فوراً انتخابات ہوں، نون لیگ کی خواہش ہے کہ جناب میاں صاحب کو ریلیف ملے، آئین میں اگر کوئی ترمیم کی جاتی ہے اور میاں صاحب کی نااہلی ختم کی جاتی ہے اس سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے، اس قسم کی کسی چیز کے اوپر اتفاق ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس پہ اتفاق ہو جائے کہ انتخابات کی کون سی ڈیٹ ہے تو پی ٹی آئی کو بھی ایک طرح سے تسلی ہو جائے گی کہ جناب انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اگر ابھی انتخابات نہیں ہوئے تو پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اکتوبر کے اندر انتخابات ہوں گے۔ اور دوسرا اس حکومت کے لیے جو بڑا مسئلہ ہے، اس حکومت کے لیے بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو جو آئین کے اندر 90 روز لکھے ہوئے ہیں اس کی یہ خلاف ورزی کر چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کر چکے ہیں۔ یہ جتنا مرضی کہہ لیں کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ریاست کے اندر ریاستی امور چلا سکیں، ریاست کے اندر حکومت کر سکیں، یا ریاست کے اندر آئین اور قانون موجود ہو اور آپ کہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے۔ یہاں پہ جو مارشل لگتے ہیں، یہاں پہ جو غیر قانونی اقدامات ہوتے ہیں، ان کی بھی توثیق سپریم کورٹ سے کروائی جاتی ہے۔ سپریم کورٹ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ جائے اور اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہو۔ یہ اس حکومت کو بھی پتا ہے کہ ان کے لیے کتنی بڑی مشکل کھڑی ہونے جا رہی ہے۔ آگے جا کے یہ معاملہ دوبارہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ آئین توڑا گیا تھا، یہاں پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا گیا تھا، تو یہ اس وجہ سے بیٹھے ہوئے یہ بار بار کہتے ہیں کہ جناب ہم 3-2 کے فیصلے کو نہیں مانتے، لیکن انہوں نے ایک بار بھی عدالت میں لکھ کے نہیں دیا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے۔ یہاں پہ جو جنرل مشرف کے خلاف بھی عدالتوں سے فیصلے آئے تھے، کسی نے چاہے وہ کتنا بھی طاقتور ہو، اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، اس کا کوئی قانونی حل نکالنے کی کوشش کی گئی۔ تو اب اس حکومت نے جو سٹینس لے لیا ہے، جہاں پہ یہ کھڑے ہو گئے، وہاں پہ ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں اور ان کو اس چیز کا ادراک ہے، اور اسی وجہ سے ان کی خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے معاملات کو حل کیا جائے۔ ایک نقطہ نظر تو یہ بھی ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب نائل ہوتے ہیں تو جو نون لیگ کے اندر ہی دوسرا دھڑا ہے، اس دن آپ نے دیکھا کہ جاوید لطیف صاحب نے کھڑے ہو کے جو باتیں کی وہ بالکل جو دیگر جماعت کے لوگوں کا موقف تھا اس سے مختلف تھا، اور وہاں پہ نوک جھونک بھی ہوئی، تلخ کلامی بھی ہوئی دو معزز نون لیگ کے ایم این اے حضرات کے مابین، اور میڈیا نے اس کو رپورٹ بھی کیا۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب نائل ہو جاتے ہیں تو جو دوسرا دھڑا ہے اس میں وہ یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ مریم بی بی آگے آ جائیں گی، اور ایک طرح سے سیاسی بیانیہ بھی مل جائے گا کہ دیکھیں جناب عدالتوں نے بڑا ظلم کیا ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ اب چیزیں کس طرف جاتی ہیں۔ دوسری طرف اگر کوئی ترمیم ہو جاتی ہے، اس ترمیم سے یہ جو اس حکومت میں شامل جتنی شخصیات ہیں ان سب کو لیگل کور مل جائے گا، اس لیے کہ ابھی یہ سب ان کے اوپر لیگل تلوار لٹک رہی ہے، جتنی مرضی قراردادیں پیش کرتے رہے، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے بڑے مسائل ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مان کے۔ تو ترمیم ہوتی ہے تو اس سے لیگل کور مل جائے گا، میاں صاحب کی نااہلی بھی اس میں ڈسکس ہو سکتی ہے کہ جی وہ جو تعیات نااہلی ہے، اب کسی کی تعیات نہیں ہوگی، 4 سال کے لیے ہوگی یا 5 سال کے لیے ہوگی، وہ چیز بھی اس میں سیٹل ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے جی 90 روز میں الیکشن اس لیے نہیں کروائے گئے، اب یہ ترمیم آ گئی ہے، اب یہ اس تاریخ کو کروائے جائیں گے، تو لیگل کور ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، خان صاحب کی پیشی کے موقع کے اوپر آج وہاں پہ جو پولیس کا رویہ تھا اس کی فوٹیجز وغیرہ بھی آئی۔ عمران خان کے بھانجے شیر شاہ کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا، کیا بھٹو خاندان کے کسی بندے کو ایسا پکڑا جائے گا؟ کیا شریف خاندان کے کسی بندے کو ایسے پکڑا جائے گا جس طریقے سے اس کو وہ پکڑ کے کالر سے دھکے دیتے ہوئے پولیس والے لے کے جا رہے تھے؟ ان کو پتا تھا یہ کون ہے،
اور جو اس کے ساتھ سلوک کیا گیا وہ سب کے سامنے ہے، اور اسی وجہ سے پھر بڑا سخت پیغام بھجوایا گیا خان صاحب کی طرف سے بھی اور وہاں مذاکراتی ٹیم کی جانب سے بھی کہ جناب اگر یہ صورتحال ہے تو پھر تو ہم آپ سے بات ہی نہیں کرتے۔ پھر بعد میں ان بندوں کو چھوڑ دیا گیا۔ تو جب آپ غیر قانونی اقدامات کو ایک طرح سے لیجٹمائز کریں گے، پولیس ہر جگہ پہ ایکشن کرے گی، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، وہ عثمان پارک پہ چڑھ جائے گی، تو پھر اس پولیس کے جو لوگ ہیں وہ دیگر جگہوں کے اوپر یا ان سے جو وابستہ لوگ ہیں وہ دیگر جگہوں پہ بھی قانون کو ہاتھ میں لیں گے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ لاہور کے اندر بھی ہوا کہ جہاں پہ ایک اساس ادارے کے افسر کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا روڈ ریج کے بعد آئی جی پنجاب کے پی آر او اور ان کے بیٹے کی جانب سے۔ اب وہ مقدمہ وغیرہ بھی درج ہوا ہے، لیکن یہ وہی آئی جی پنجاب ہیں جن کی قیادت میں زمان پارک میں جو کچھ ہوتا رہا، پولیس لوگوں کی گاڑیاں توڑتی رہی اور حکومت نے کچھ نہیں کیا، تو پھر تو وہ یہی کریں گے، وہ ان کو جو بھی پسند نہیں آئے گا یا جس سے بھی ان کا کوئی مسئلہ تھوڑا سا ہوگا یا تلخ کلامی ہوگی، یہ قانون کو ہاتھ میں لیں گے، اور وہاں پہ قانون کو ہاتھ میں لیا گیا۔ اور جو ادھر سے ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ سراسر ان لوگوں کی غلطی تھی جن لوگوں نے اس اساس ادارے کے افسر کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ یہ کوئی پی آر او صاحب ہیں، کوئی آئی جی پنجاب کے یا پنجاب پولیس کے ترجمان وغیرہ ہیں، ان کی جانب سے، ان کے بیٹے کی جانب سے اور ان کے دوستوں کی جانب سے وہ افسر اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا تھا اور اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا۔ اور ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ جب حمزہ صاحب کی حکومت آئی تھی، جو ہی وہ اس زمانے میں کیا ہوا تھا کہ اس زمانے میں بھی جب جنرل باجوہ نے بھی پھر اس افسر کو جا کے وزٹ کیا تھا کہ نون لیگ سے وابستہ لوگوں نے ایک اساس ادارے کے افسر کو وہاں پہ تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ اب وہ کدھر گئے؟ وہ لوگ چھٹ گئے ہوں گے سارے۔ تو جب آپ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، حکومتیں اس طرح کے محکموں کو یوز کرتی ہیں، تو پھر تو وہ آپ کا ڈسپلن ختم ہو جاتا ہے، پھر تو ہر کسی کے ساتھ اسی قسم کا سلوک کرتے ہیں، اور ان اداروں سے وابستہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو آئین اور قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ اینی وے انفارچونیٹ انسیڈنٹ یہ ہوا، اس کے اوپر سخت ایکشن ہونا چاہیے، قانونی کارروائی ہونی چاہیے، دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری چیز جناب، یوکرین کے حوالے سے بی بی سی نے ایک چیز رپورٹ کی ہے جو بڑی پریشان کن ہے۔ یوکرین کے حوالے سے وہاں پہ اس وقت بی بی سی پوری ایک ڈاکومنٹریز چلا رہا ہے اور بڑی کوریج دے رہا ہے کہ جی یوکرین میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، روس بڑا ظلم کر رہا ہے، اور مغربی میڈیا اس کو بڑی کوریج دے رہا ہے۔ اب بی بی سی کی وہاں پہ جو ٹیم ہے، انہوں نے وہاں پہ ایک یوکرینی کمانڈر سے بات کی، اور اس نے کہا کہ جناب ہمارا اسلحہ ختم ہو گیا اور اب ہم جو راکٹ وغیرہ استعمال کر رہے ہیں وہ پاکستان سے آئے ہوئے راکٹ ہیں، وہ ہم پاکستانی راکٹ استعمال کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو دوسری بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو راکٹ ہیں، پاکستانی راکٹ جو ہیں، یہ بڑے ناقص ہیں۔ اب یہ دو چیزیں یہاں پہ بڑی پرابلمٹک ہے۔ ایک تو بی بی سی یہ رپورٹ کر رہا ہے، یوکرینی کمانڈر یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری افواج اسلحہ جو روس کے خلاف استعمال کر رہی ہیں وہ پاکستانی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی فرما رہا ہے کہ یہ بڑا ناقص اسلحہ ہے۔ پاکستان کے مطلب دونوں طرف سے پاکستان کو، ایک تو پاکستان نہ وہاں پہ اسلحہ دے رہا ہے، دوسرا پاکستان اگر اسلحہ دے رہا ہے تو وہ اسلحہ ناقص ہے۔ یہ پوری دنیا کو آپ بتا رہے ہیں، بی بی سی یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ واضح ہے کہ بی بی سی کے نامہ نگار جونیتھن بیل اس وقت یوکرین میں ہیں اور وہ اگلے مورچوں پر یوکرین کی فوج کی کارروائیوں سے متعلق رپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے وہ لکھتی ہے، بی بی سی رپورٹ کرتا ہے کہ بی بی سی پر شائع ہونے والی ان کی ایک خبر میں یوکرینی فوج کے 17 ٹینک بٹالین کے کمانڈر نے جہاں ایک جانب پاکستان سمیت دیگر ممالک سے راکٹ ملنے کی بات کی تھی، وہیں انہوں نے گلہ کیا تھا کہ پاکستان سے آنے والے راکٹ معیاری نہیں ہیں۔ اب یہ تو آپ پاکستان کا اسلحہ جو ہے، یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں، پوری دنیا کے اندر جہاں پہ بھی ایگزیبیشنز ہوتے ہیں پاکستان کا اسلحہ انتہائی معیاری ہے، بڑا پسند کیا جاتا ہے، بڑے اچھے معیار کا اسلحہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ جو بات کرنا کہ پاکستان کا اسلحہ معیاری نہیں ہے، تو اس سے تو پاکستان کو بڑا نقصان ہوگا۔ باقی انہوں نے دیگر ممالک کا بھی ذکر کیا کہ جی وہاں سے بھی اسلحہ آ رہا ہے۔ اب اس کے اوپر جو دفاعی ماہر ہیں وہ بھی اپنا رد عمل دے رہے ہیں، چیزیں بیان کر رہے ہیں، اور بی بی سی سے ہی بات کرتے ہوئے جنرل لودھی نے بھی اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا جی ایک تو ہم کو یہ اسلحہ وغیرہ نہیں دے رہا پاکستان، اس طرح ہوتا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان نے کسی اور ملک کو اسلحہ کہیں کبھی فراہم کیا ہو اور وہ ابھی گھوم پھر کے وہاں پہ پہنچ گیا ہو۔ اور دوسرا یہ جو غیر معیاری کی بات ہے کہ ہر چیز کے اندر اسلحے کی ایک میعاد ہوتی ہے۔ اگر کوئی آپ نے راکٹ دیے ہیں، اس کے اندر جو چیزیں ہیں، کوئی جو پرزے ہیں، کسی کی میعاد 2 سال ہوتی ہے، کسی کی 3 سال ہوتی ہے، تو لگتا ہے ایسے کہ کہیں بلیک مارکیٹ کے اندر سے گھومتا پھرتا اسلحہ یوکرین پہنچا ہے یوکرینی افواج کے پاس، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل سطح کے اوپر جو ویسٹرن اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یوکرین کی مدد کر رہی ہے، اور آگے پیچھے سے گھما پھرا کے وہ جدھر سے ان کو اسلحہ مل رہا ہے بلیک مارکیٹ سے اٹھا رہے ہیں، ادھر سے اٹھا رہے ہیں، ادھر سے اٹھا رہے ہیں، اور ادھر وہ پہنچا رہے ہیں۔ تو اس کا پلازیبل جو چیز ہے وہ یہی ہے
کہ اسلحہ کہیں پاکستان نے ماضی میں کسی ملک کو لیگلی سپلائی کیا ہوگا اور وہاں سے یہ آیا. یہ جنرل لودھی صاحب جو ہے وہ اس حکومت کے ناقد بھی ہیں, اسٹیبلشمنٹ پہ بھی تنقید کرتے رہتے ہیں. یہ ان کا موقف ہے اور یہ میرے خیال میں کافی مناسب اور یہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مانا جا سکتا ہے یہ موقف کہ اس طریقے سے اسلحہ وہاں پہ پہنچا ہوگا. اگر کوئی خفیہ ڈیل ہوئی ہوتی پاکستان کی تو کیا یوکرین کی فوج کا کمانڈر جو ہے وہ BBC کو کھڑے ہو کے کہتا جی ہمیں پاکستان سے اسلحہ آیا ہوا ہے؟ آپ خود کہیں نا, اگر پاکستان کی حکومت کی یا کسی بھی سطح کے اوپر کوئی خفیہ ڈیل کسی ملک کے ذریعے ہوئی ہوتی اور ہمارے یہاں سے ہم لوگ ان کو فراہم کر رہے ہوتے تو پھر تو کبھی بھی کسی نے یہ چیز نہیں کہنی تھی. تو اس کمانڈر کا یہ کہنا اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ جناب یہ کوئی ایسی خفیہ چیز نہیں, اسلحہ کہیں اور گیا ہوگا. اگر یہ پاکستانی اسلحہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے, تو وہ وہاں سے زائد المیعاد ہو چکا ہوگا اور پھر وہاں سے کسی نے اٹھا کے یہاں پہ پہنچا دیا ہے جو یہ استعمال کر رہے ہیں. لیکن اس کے اوپر پاکستانی حکومت کو واضح موقف اپنانا چاہیے اور انٹرنیشنل سطح کے اوپر اس کو کلیئر کرنا چاہیے, اس لیے کہ دونوں طریقے سے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے. ایک تو روس سے پاکستان کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کی جو اسلحہ جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس حوالے سے حکومت جو ہے پہلے بھی اپنا موقف دیتی رہی ہے, BBC نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ حکومت کا کیا موقف ہے, لیکن اس کو واضح طریقے سے کھل کے عالمی سطح کے اوپر اس موقف کو دہرایا جائے گا اور پیش کیا جائے گا, تاکہ یہ جو بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کا اسلحہ ایسا ہے تو ویسا ہے اور یہ پاکستان جو ہے وہ غیر قانونی طور پہ یا وہاں پہ اسلحہ کوئی فراہم کر رہا ہے, یہ چیز کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت اس کو اچھے طریقے سے کلیئر کرے گی. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.